الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلا رکن ہے کلمے کی گواہی دینا، اور دوسرا ہے نماز، 5 وقت کی نماز ادا کرنا، اور تیسرا رکن ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھا رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔ 5ویں استطاعت رکھنے والے کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا۔ بنی الاسلام علی 5: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ روزانہ 5 وقت کی نمازیں ایمان کے بعد مسلمان پر فرض ہیں۔ مالی استطاعت اللہ نے دی ہو، صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرنا اس کے ذمہ فرض ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ ان 2 عبادتوں کو ساتھ ذکر کیا گیا ہے، نماز اور زکوٰۃ، اور کہیں پر انفاق کا لفظ ہے، مال خرچ کرنا۔ صاحب نصاب آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہر مسلمان کو کثرت سے ترغیب دی گئی کہ وہ اپنی حسب استطاعت صدقہ کرے، بدنی عبادت کے ساتھ مالی عبادت کرے۔ دین کا جو خلاصہ اور نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرنا اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، مخلوق کو نفع پہنچانا۔ کبھی کبھی ہم یہ اس طرح بھی کہتے ہیں کہ دین نام ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا۔ اللہ کے حقوق ادا کرنا ہے، بندوں کے حق ادا کرنا ہے۔ تو بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی ایک اہم چیز انفاق اور زکوٰۃ کی شکل میں مال خرچ کرے آدمی۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ زکوٰۃ کے معنی پاک کرنے کے ہیں۔ مال کا یہ خرچ کرنا انسان کے دل کو مال کی محبت اور دنیا کی محبت سے پاک و صاف کرتا ہے۔ ان 2 عبادتوں کو ساتھ ساتھ ذکر کرنے سے ان کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور خرچ کرنے کا یہ کام محض لوگوں کی خدمت نہیں ہے بلکہ عبادت بھی ہے۔ جب عبادت ہے
تو اس کی نیت بھی ویسی ہی ہونی چاہیے اور طریقہ بھی ویسا ہی اختیار کرنا چاہیے جیسا شریعت نے ہم کو بتایا۔ آدمی کو اللہ نے مال دیا اور پھر بھی آدمی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس پر احادیث میں وعیدیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من آتاہ اللہ مالا فلم یؤدی زکاتہ، جس کو اللہ نے مال دیا پھر اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، مثل لہ یوم القیامۃ شجاعا اقرع، تو قیامت کے دن وہ اس کے سامنے ایک اژدہے کی شکل میں آئے گا، اس کے 2 ڈنک ہوں گے، وہ اس سے انسان کے جبڑوں کو ڈنک مارے گا، اس کے گلے میں طوق بن کر لٹک جائے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا کنز ہوں۔ کنز یعنی خزانہ، خزانے کا مطلب جو چیز جوڑ جوڑ کر رکھی جائے، جمع کر کر کے رکھی جائے۔ انسان اگر اللہ سے تعلق اس کا نہ ہو تو مال کی محبت انسان کے لیے ایک بیماری بن جاتی ہے، پھر انسان کو مال جمع کرنے میں مزہ آتا ہے، گننے میں مزہ آتا ہے۔ بیماری بڑھ جاتی ہے تو مال کی ذات سے محبت ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی انسان پر بخل و کنجوسی اتنی غالب آتی ہے کہ مال سے انسان خود بھی نفع نہیں اٹھاتا۔ اس آدمی کے لیے وعید بیان کی گئی جو مال جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے، خرچ نہیں کرتا۔ الذی جمع مالا وعددہ، مال جمع کرتا ہے اور گنتی کرتا رہتا ہے۔ مال کی ذات سے محبت ہو جاتی ہے تو خود بھی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اسی وجہ سے جو علماء ہیں وہ دراصل زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ بتاتے ہیں، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اپنی حسب استطاعت حلال طریقے سے جو مال ملا ہوا ہے اس میں سے اچھا کھانا چاہیے، اچھا پہننا چاہیے، اچھی سواری استعمال کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ انسان خوب جمع کرے اور خود ایسے ہی دنیا کا بھی لطف اٹھائے بغیر چلا جائے۔ دنیا میں اللہ نے جو چیز جائز رکھی ہے وہ لطف اٹھاؤ، کس نے منع کیا؟ اور شکر گزاری کرو۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، کہہ دو کہ کس نے حرام کیا ہے اللہ کی زینت کو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، اور کس نے حرام کیا ہے پاکیزہ رزق کو؟ کہہ دو کہ وہ ایمان والوں کے لیے بھی ہے دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے دن خالص انہی کے لیے۔ اسی لیے عقل مند آدمی اس سے اعتدال کے ساتھ لطف اٹھاتا ہے، فائدہ اٹھاتا، لیکن بخیل آدمی صرف جمع کرتا ہے، خود بھی فائدہ نہیں اٹھاتا، دوسروں کو بھی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ تو یہ جرم ہے اس کا، اور مال حقیقت میں اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس وجہ سے قرآن مجید جگہ جگہ یہ بتاتا ہے کہ انفقوا مما رزقناکم، ہم نے تم کو جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ آدمی سمجھتا ہے کہ میں کما رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے بار بار یاد دلایا کہ تمہاری محنت ایک بہانہ ہے، باقی دینے والے ہم ہیں۔ اور جو شخص اس کا استحضار رکھتا ہے اللہ نے دیا تو وہ اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے،
مخلوق کی خدمت کرتا ہے۔ حدیثوں میں بعض واقعات بیان کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو اللہ نے مال دیا، صحت دی خوب، پھر کچھ عرصے کے بعد جب مال خوب ہو گیا ان کے پاس تو ان کو کا امتحان لیا گیا، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی مال تو میرا ہے اور مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، اللہ نے ان سے نعمت چھین لی۔ اور بعض بندے وہ تھے جنہوں نے کہا ہاں بے شک اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اس میں سے تم لے لو، جتنا چاہو لے لو، اور انہوں نے اس کو خدا کی راہ میں خرچ کیا، اللہ نے ان کی نعمت کو باقی رکھا۔ تو آدمی کہتا ہے میرا مال، تو جب آدمی کہتا ہے کہ میں نے کمایا ہے اپنی صلاحیت سے، تو وہ گویا قارون کی زبان بولتا ہے، کیونکہ قارون سے حضرت موسیٰ نے یہ کہا تھا کہ احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی بندوں کے ساتھ احسان کر۔ تو قارون کیا کہتا تھا؟ قارون کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے تو اپنے ہنر سے ملا ہے مال، مجھے تو اپنی صلاحیت سے ملا ہے مال۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو صلاحیت لمحوں میں چھن جائے، آدمی فقیر و قلاش بن جائے، دینے والی ذات بس اس کی ہے۔ یہ مال امتحان ہے، اسی لیے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ فتنہ کے معنی امتحان اور آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتے ہیں، کسی سے چھین کر کے آزماتے ہیں۔ بندہ ہر حال میں پابند ہے اللہ کا شکر کرے اور صبر کرے۔ تو وہ آدمی جس نے اپنا مال اکٹھا کر کے رکھا تھا، کہا جائے گا وہ اژدہا مسلط ہوگا اور وہ کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا کنز ہوں، انا مالک انا کنزک، جو جمع کر کر کے رکھتا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس مال میں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے، یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ ان کا یہ بخل ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے حق میں بدتر ہے، نہایت برا ہے۔ اور جس مال میں انہوں نے بخل کیا تھا وہ طوق بنا کر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا قیامت کے روز۔ تو آیت میں بھی تذکرہ ہے کہ طوق بنا کے ڈالا جائے گا، اس کی تفسیر فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اژدہے کی شکل میں مسلط ہوگا وہ، اور فرمایا آسمان و زمین کی میراث ساری اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے۔ میراث تو ساری اللہ ہی کی ہے، سب چھوڑ کے جائے گا ہر آدمی، حقیقی وارث تو اللہ ہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے الوارث، بندہ سب چھوڑ کے جاتا ہے۔ تو بہرحال جن لوگوں پر اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے ان کو حساب کر کے بہت اہتمام سے زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور جن کو اتنا مال نہیں ملا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بار بار ترغیب دی ہے کہ اپنی وسعت اور اپنی استطاعت کے مطابق راہ خدا میں مال خرچ کرتے رہو۔
اور جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان کو بھی یہ چاہیے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی راہ خدا میں مال خرچ کرتے رہیں، نفل صدقات بھی کرتے رہیں۔ بہت سے بزرگوں کا معمول رہا ہے، کئی ایک اللہ والوں کا، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے تحریر فرمایا، میرے والد میرے شیخ کے نام سے جو کتاب، جو مضمون انہوں نے لکھا اس میں کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے معارف القرآن تفسیر لکھی ہے، بہت بڑے عالم اور مفتی تھے، مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد محترم۔ تو حضرت مفتی صاحب کا معمول یہ تھا کہ جو مال بھی ان کے پاس آتا، اگر وہ محنت کی کمائی ہوتی جیسے تنخواہ، تو اس میں سے 5% کا معمول تھا حضرت کا، کہ 5% آتے ہی الگ کر کے ایک اور تھیلی میں رکھ لیتے تھے۔ مثلا 10,000 روپے ملے تو اس میں سے 500 روپے فوری الگ کر لیتے تھے، 500 روپے الگ کر کے تھیلی الگ رہتی تھی، وہ گویا اپنی تھیلی نہیں ہے، اس کے اندر ڈال دیتے تھے۔ اور اگر نوٹ آتے اور چلر نہیں ہوتا تو بہت اہتمام سے چلر کرواتے، پھر اس میں سے وہ پیسے نکالتے، اس کو اس تھیلی میں رکھتے اور اس کے بعد پیسے استعمال کرتے۔ اور اگر تحفہ ہدیہ آتا، بغیر محنت کے، بغیر تنخواہ کے تحفہ ہدیہ آ گیا، اللہ نے دے دیا، تو اس میں حضرت کا معمول تھا 10% کا، یعنی 10,000 روپے آئے تو 1,000 روپے اس میں سے نکال دیتے تھے اور 1,000 الگ کر دیتے تھے۔ اب ہمارا نفس کہتا ہے کہ بھائی میرے تو 500 کم ہو گئے، 1,000 کم ہو گئے، تو سوچنا چاہیے، نفس کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی 10,000 روپے کے بجائے 9,000 روپے بھی مل سکتے تھے، اللہ نے 10 دے دیے، تو اگر 500 1,000 روپے کم ہو گئے تو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ ہو سکتا ہے اتنے بھی نہ ملتے، 10,000 کے بجائے 9,000 ہی ملتے، یا 10 کے بجائے 5 ہی ملتے، اللہ تعالیٰ نے اتنے دے دیے، لہٰذا اس میں سے الگ کر دیتے تھے۔ کرنا چاہیے ایسا، بہت برکت کی چیز بھی ہے اور بہت اجر و ثواب کی چیز بھی ہے۔ اور آدمی نے جب الگ کر لیا تو اب نفس کے لیے بھی آسان ہو گیا، بھائی وہ مال تو میرا نہیں ہے، وہ مال تو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ہے۔ اب حضرت مفتی شفیع صاحب کا معمول تھا کہ پھر اس میں بھی مختلف مدات تھی حضرت کے پاس، کچھ تعمیر مساجد میں خرچ کرتے تھے، کچھ رشتہ داروں پر خرچ کرتے تھے، تو مختلف مدیں حضرت کی طرف سے تھی۔ حضرت مفتی مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا کہ حضرت کی وہ تھیلی گویا کبھی خالی نہیں رہتی تھی، اور جب کبھی کوئی تقاضا آتا کسی قسم کا تو حضرت اس میں سے نکالتے اور اس میں سے صرف فرما دیا کرتے تھے۔ تو خیر کے بہت سے کام ایسے ہیں کہ جس میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس طرح کا اگر ہم بھی اپنا معمول بنا لیں، چاہے چھوٹی آمدنی ہو چاہے بڑی آمدنی ہو، اور بزرگوں کی صحبت میں رہنے والے بہت سے مدرسوں کے اساتذہ جن کی تنخواہیں بقدر ضرورت گزارے ہی کی ہوتی ہیں، ماشاءاللہ سے وہ بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں، اگرچہ کہ ان کی تنخواہ چھوٹی ہے اور گزارا اسی میں مشکل سے ہوتا ہے، مگر اللہ والوں کی صحبت، ان کی تعلیم کی برکت سے انہوں نے معمول بنایا ہوا ہے کہ وہ اس میں سے نکالتے ہیں، اس میں سے الگ کر کے رکھ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں دکھاتا ہے۔ اور برکت یہ نہیں ہے کہ 100 کے 1000 ہو جائیں، قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بار بار فرماتے تھے کہ برکت یہ نہیں کہ 100 کے 1000 ہو جائیں، برکت یہ ہے کہ آدمی کا 100 روپے میں کبھی وہ کام بن جائے جو 1000 روپے میں بھی نہیں بنتا۔ اور یہ نظر آتا ہے انسان کو، قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں فرما دیتے ہیں، مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے ان کو حساب کر کے بھی نکالنا ہے، احکام بھی معلوم کرنا ہے اور احکام کے مطابق نکالنا ہے۔ علی الحساب، بعض لوگوں کو بہت دولت ہے،
کوئی حساب نہیں کرنا ہے، بس ایسے ہی 2 لاکھ 4 لاکھ روپے نکال دیے خرچ کر دیے، نہیں، حساب کرنا ہے آپ کو، حساب کر کے پوری زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ بعض وقت زیادہ زکوٰۃ نکلتی ہے تو بعض لوگوں کو کچھ طریقے سوجھتے ہیں کہ یہ کریں گے، ایسا کریں گے۔ مثلاً ایک مرتبہ کچھ تاجر لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک سلائی سنٹر بنا دیں گے اور اس میں عورتوں کو سلوائی سکھائیں گے۔ میں نے کہا مشین دے دو تو زکوٰۃ ادا ہوگی، خالی سلوائی سنٹر بناؤ گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو کمیونٹی کے لیے فائدوں کا تذکرہ کر رہے تھے، تو میں نے کہا کہ بھائی یہ جو 2.5% ہے یہ تو پھینک دینے کے ہیں، سمجھو آپ، یہ 2.5% تو پھینک دینے کے ہیں، سمجھو آپ، نیکی کر دریا میں ڈال۔ ایک بزرگ نے ایک شخص میں مال کی محبت بہت تھی، تو علاج یہ تجویز کیا تھا کہ روزانہ لے جا کے 1 اشرفی پانی میں ڈال کے آنا، دینا بھی نہیں ہے کسی کو۔ تو ایک وقت تک انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں، بس روزانہ جاؤ پانی میں پھینک کے آؤ اس کو، تو بس وہ کر جاتا۔ جب تک مال کی محبت اس کی نہیں نکلی اس وقت تک انہوں نے کہا یہی علاج کرو۔ تو بہرحال ہمیں ویسا کرنے کی شرن تو اجازت نہیں ہے کہ ضائع کریں، مگر یہ ہے کہ ہم یہ تصور کر لیں کہ بھائی یہ تو پھینک دیا، ختم، اس کا کوئی تعلق۔ باقی اور خیر کے کام کرنا ہے تو جیسے میں نے نسخہ بتایا اس فارمولے پہ عمل کریں اور خیر کے اور سارے کام اس پیسوں کے ذریعے سے خیر کے ان سارے کاموں کو انجام دیتے رہیں۔ تو بہرحال بعض وقت لوگ سیکھتے نہیں ہیں، مسائل نہیں معلوم کرتے ہیں، تو بعض وقت اس طرح سے خرچ کرتے ہیں کہ جس سے شریعت کی خلاف ورزی بھی ہوتی ہے اور بعض وقت ضرورت مندوں کو بھی جیسا فائدہ پہنچنا چاہیے ویسا نہیں پہنچتا۔ زکوٰۃ کے ضروری مسائل انشاءاللہ نماز کے بعد، سنتوں کے بعد بیان بھی کیے جائیں گے، معمول بھی ہے بیان کرنے کا۔ رمضان میں ایک جمعہ کے بعد زکوٰۃ کے مسائل سنائے جاتے ہیں، آج سنائے جائیں گے انشاءاللہ۔ جن حضرات کو موقع ہو اس میں شرکت فرما سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کا صحیح علم، صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔